الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بأيدي سفرة كرام بررة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب. وفي رواية ومكن له في البلاد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کے لیے مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے قدموں سے عرش اعظم پہ اجالا تھا. میرے محترم مکرم سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 19 رجب المرجب 1447 ہجری ہے، 9 جنوری 2026 جمعۃ المبارک کے اس مقدس اجتماع سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہم کلام ہونے کا شرف بخشا. رجب المرجب میں بہت سے اسلامی واقعات پیش آئے، جن میں سے ایک 13 رجب المرجب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کا یوم ولادت ہے. میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطاب میں حضرت علی کی شان کو بیان کیا تھا الحمدللہ، اور اسی رجب المرجب میں 22 رجب المرجب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی امیر شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے. اور نمبر 3 اس مہینے کی 27 رجب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا واقعہ بھی مشہور روایات کے مطابق پیش آیا. اس لیے آج کے اس جمعۃ المبارک کے بیان کا موضوع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو بیان کرنا ہے. قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ. یہ قرآن پاک جو ہے عزت والے صحیفوں میں ہے، بلند ہے، پاکیزہ ہے. بأیدی سفرہ کرام بررہ، بزرگ ہاتھوں نے، عزت والے مکرم محترم ہاتھوں نے اس قرآن پاک کو لکھا ہے. تو جو قرآن پاک کو لکھنے والے ہیں ان کو کاتب وحی کہتے ہیں.
ہمارے نبی کے صحابہ کرام میں سے کئی صحابہ کرام ایسے تھے جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حضور کے حکم پر قرآن پاک کو لکھا. انہی میں سے ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. تو اس لیے قرآن کی یہ آیات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو بیان کرتی ہیں. پھر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت سارے مواقع پر دعاؤں سے نوازا ہے. میں آپ کے سامنے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے واقعہ کو بیان کرتا ہوں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 5 سال پہلے ہوئی. صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ ایمان لائے. آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے اور صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کافروں نے مکہ کے مشرکوں نے ہمارے نبی ان کے صحابہ کو عمرے کے لیے نہیں چھوڑا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے صلح کر کے وہاں سے واپس ہو گئے. تو حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں مجھے آپ کے سچے نبی ہونے کا یقین ہو گیا اسی صلح حدیبیہ کے واقعے سے. پھر جب آئندہ سال عمرہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تشریف لائے تو اس وقت میں مسلمان ہو چکا تھا. لیکن چونکہ میرے والدین ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تو اس لیے میں نے اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا. لیکن جب مکہ فتح ہوا تو بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہوئے. میرے والدین نے بھی, ابو سفیان نے بھی اور والدہ نے بھی اسلام قبول کر لیا. تو پھر میں نے بھی اپنے اسلام کا اظہار کر دیا, اسلام کو ظاہر کر دیا. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی ذکر کیا, کوئی کہتا ہے کہ میرے والد صاحب کی, میرے والدین کی مجھے دعا ہے, کوئی کہتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد کی مجھے دعا ہے, کوئی کہتا ہے کہ میرے اساتذہ کی مجھے دعا ہے اور بڑا اس پر فخر کرتا ہے, کہتے ہیں میری کامیابی کا راز ان بزرگوں کی دعائیں ہیں میرے ساتھ. تو آپ اندازہ لگائیں جس کے ساتھ اور جس کے پاس سارے بزرگوں کے بزرگ, سارے نبیوں کے نبی, امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہوں, اس کی شان کے کیا کہنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی دعائیں دی. ان میں سے ایک دعا یہ دی, فرمایا اے اللہ اللہم علمہ الکتاب, اے اللہ میرے پیارے معاویہ کو قرآن پاک کا علم عطا فرما, اور فرمایا والحساب, اور حساب کتاب کا علم عطا فرما, واقع العذاب, اور اس کو عذاب سے اس کو بچا. تو یہ تینوں دعائیں دور دنیا ہی میں پوری ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا علم بھی عطا فرمایا, حساب کا علم بھی عطا فرمایا, اور 65 لاکھ مربع میل پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی سلطنت کا پرچم لہرایا. اور جو تیسری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب سے بچا, تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ اپنے نبی کی اس دعا کو بھی قبول فرمائیں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ وَمَكِّنْهُ لَهُ فِي الْبِلَادِ, اے اللہ میرے پیارے معاویہ کو آپ شہروں میں سلطنت عطا فرما, حکومت عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو بھی قبول فرمایا کہ 4 خلفائے راشدین ہیں, ان کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے, اور حضرت حسن جو حضور کے نواسے ہیں, حضرت علی کے بڑے بیٹے ہیں, جنت کے شہزادوں کے سردار ہیں نوجوانوں کے, تو انہوں نے پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر صلح کر لی تھی اور خلافت سے دستبردار ہو کر خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح حضور کی تیسری دعا کو بھی قبول فرما کر بہت زیادہ رتبے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلطنت, بادشاہت, حکومت, خلافت عطا فرمائی. اور اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت امیر معاویہ کو دعا کی کہ اللہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ. اور یہ روایت جامع ترمذی جہاں مناقب بیان ہوتے ہیں
صحابہ اکرام کے، حضور کے، سب کے مناقب آتے ہیں، وہاں مناقب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ روایت موجود ہے ترمذی شریف میں۔ تو اللہ کے پاک نبی نے دعا دی کہ اللہم اجعلہ ہادیا، اے اللہ تعالیٰ حضرت امیر معاویہ کو ہادی بنا، ہدایت دینے والا بنا، مہدیا، اور خود بھی ہدایت یافتہ بنا، واہدی بھی، اور ان کے ذریعے اوروں کو بھی اللہ تعالیٰ آپ ہدایت عطا فرما۔ تو حضور کی اس دعا کو بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہادی، مہدی اور آپ کے ذریعے کئی لوگوں کو ہدایت بھی عطا فرمائی۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ مسلسل جو ہے وہ ایک علاقے کے گورنر رہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عمر نے ملک شام کا گورنر بنایا اپنے دور میں، اپنے دور میں ملک شام کا گورنر بنایا۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کے معاملے میں آپس میں اختلاف بھی ہوا۔ حضرت امیر معاویہ کا یہ موقف تھا کہ جب تک بدلہ نہ لیں اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، حضرت عثمان غنی کا جب تک بدلہ نہ لیں۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا فرماتے تھے کہ حکومت مضبوط ہو جائے تو انشاءاللہ بدلہ بھی لے لیں گے۔ اختلاف بھی ہوا، آپس میں جنگ بھی ہوئی، دونوں طرف سے بندے شہید بھی ہوئے، پھر اس کے بعد پھر صلح بھی ہوئی۔ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جنگ والی بات کرتے ہیں اور صلح والی نہیں کرتے ہیں۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں صلح بھی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد بڑی بات یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے بڑے نواسے ہیں، انہوں نے 6 مہینے خلافت سنبھالنے کے بعد پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ سے صلح بھی کر لی اور خلافت ان کو دے دی، خلافت ان کی حق میں دستبردار ہو گئے خلافت سے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ جس سے حضرت علی نے صلح کر لی، جس سے حضرت علی المرتضیٰ کے بڑے بیٹے حضور کے بڑے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کر لی، تو ہمیں ان سے صلح کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ ہم ان سے کیوں چڑھتے ہیں اور ان کا نام لیتے ہوئے یا ان کی شان جب بیان کی جا رہی ہو تو ہمیں ہمارے پیٹ میں مروڑ کیوں پڑتے ہیں؟ جب انہوں نے بڑوں نے صلح کر لی تو ہمیں بھی ان سے راضی رہنا چاہیے اور ان سے خوش رہنا چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے بہت زیادہ پابند تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو رومی تھے، رومی عیسائیوں کی حکومت تھی، ان کے ساتھ صلح تھی کہ جنگ کا معاہدہ تھا کہ جنگ نہیں کرنی۔ معاہدہ جب ختم ہونے کے نزدیک آیا تو اس سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوجوں کو کہا کہ تم تیاری پکڑ لو اور سرحدوں پر پہنچ جاؤ، جو ہی معاہدہ ختم ہوگا نا جس دن فوراً اگلے دن ہم حملہ کر دیں گے۔ اس طرح ہی ہو گیا، فوجوں نے تیاری کر کے بارڈر پر پہنچ گئی، جو ہی معاہدہ ختم ہوا اگلے دن فوراً جو ہے نا فوجوں نے حملہ کر دیا۔ حملہ کر دیا تو اتنے میں دیکھتے کیا ہے کہ ایک بندہ ہے گھوڑے پر آ رہا ہے تیز رفتاری کے ساتھ اور اونچی اونچی آواز سے یہ نعرہ لگا رہا ہے، یہ کیا ہے کہ وفاء لا غدر، اللہ اکبر، وفاء لا غدر، کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، معاہدے کی پاسداری کرنی چاہیے، غداری نہیں کرنی چاہیے۔ یہ آواز لگاتے ہوئے تیزی کے ساتھ گھوڑے پر ایک بندہ آ رہا ہے۔ جب قریب پہنچا دیکھا وہ مشہور صحابی رسول حضرت عامر بن عباسہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت امیر معاویہ نے پوچھا کیا بات ہے، آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ غداری نہیں کرنی چاہیے، معاہدے کی پاسداری کرنی چاہیے؟ تو کہنے لگے میں نے اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے جب بھی کسی قوم سے معاہدہ ہو تو معاہدے کے درمیان ایک جوتے کا تسمہ بھی نہیں کھولنا ہے، نہ ہی باندھنا ہے، یعنی کوئی بالکل بھی تیاری نہیں کرنی حملہ کرنے کی۔ جب کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہو تو معاہدے کی مدت کے دوران اپنی فوجوں کو نقل حرکت نہیں کرنی، بارڈر پر نہیں لے کے جانا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہم معاہدہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد پھر کر سکتے تھے۔ تو آپ نے ایسا کیا کہ ابھی معاہدے کا وقت ختم ہی نہیں ہوا تو آپ نے فوجوں کو تیاری کا حکم دے دیا اور فوراً حملہ کر دیا۔ تو یہ حضور کے فرمان کے خلاف ہے،
قربان جائیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. ظاہر میں تو معاہدہ ختم تھا، معاہدے کا وقت ختم ہو گیا تھا، معاہدہ ختم ہونے کے بعد حملے کا حکم دیا تھا، لیکن حضرت امیر معاویہ نے اعلان فرمایا فوجیں ساری واپس آ. علاقہ فتح بھی کر لیا تھا کچھ، فرمایا نہیں، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو اس لیے ساری فوجیں واپس آ جائیں. فوجیں ساری واپس بلا لی. اتنی زیادہ حضور کے فرمان کی لاج رکھتے تھے اور حضور کی سنت کے مطابق جو ہے وہ چلتے تھے. اسی پر ایک اور واقعہ بھی یاد ہے آپ کی شان کا. لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں اختلاف تھا. میں نے پہلے بھی ذکر کیا، اختلاف ہوا اور صلح بھی ہوئی، اور اختلاف بھی ان کا حق کے لیے تھا. اور ہم یہ بھی کہتے ہیں ہمارے اہل سنت کے نزدیک حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جنگ صفین میں بھی جنگ جمل میں بھی حق حضرت علی کے ساتھ تھا. دوسری طرف سے جو وہ اجتہادی خطا ہوئی تھی، ٹھیک ہے جی، اجتہادی خطا پر بھی جو مجتہد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں، اس لیے کہ اس کا نیت مقصد اللہ کی رضا ہوتی ہے. تو رومی جو بادشاہ تھا، عیسائی بادشاہ، اس نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا. آپس میں اختلاف چل رہا تھا حضرت علی کا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو اس کافر بادشاہ نے، عیسائی بادشاہ نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت علی کو خط لکھا کہ میں آپ پر حملہ کروں گا اور بہت بڑا لشکر لے کر آؤں گا. تو میرے محترم بھائیوں، ابھی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے جواب نہیں دیا تھا، جبکہ اس سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رومی بادشاہ کو خط لکھا کہ اے رومی کتے، تو کیا سمجھتا ہے کہ میرا اور علی کا آپس میں اختلاف ہے تو علی پر حملہ کرے گا تو میں چپ ہو کے بیٹھ جاؤں گا؟ ایسا نہیں ہوگا. اگر تو علی پر حملہ کرے گا تو میں ایک علی کا ادنا سپاہی ہو کر تیرے اوپر جو حملہ کروں گا، تیرے حملے کا جواب دوں گا. تو یہ نہ سمجھ، ہمارا آپس میں اختلاف الگ بات ہے، لیکن جب کفر کی طرف سے حملہ ہوگا میں اور علی دونوں بھائی مل کر تیرا جو ہے مقابلہ کریں گے. ایسا ان کا آپس میں جو ہے حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپس میں اختلاف ہونے کے باوجود بھی کافروں کے لیے وہ یکجان تھے. تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا. میرے محترم بھائیوں، اسی طرح یہ ہوا کہ ایک دفعہ عبداللہ بن مبارک بہت اونچے درجے کے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں. ان سے پوچھا، کسی نے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ وہ افضل ہیں؟ اہل سنت والجماعت کے نزدیک، سب کے نزدیک، بلکہ عمر بن عبدالعزیز کا بڑا مرتبہ ہے. یہاں تک بعض کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کو عمر ثانی کہتے ہیں، یعنی پہلے عمر بن خطاب تھے اور عدل و انصاف میں دوسرے عمر ثانی عمر بن عبدالعزیز تھے. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ 5ویں خلیفہ تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز، بڑے اونچے درجے کے، بڑے اللہ والے تھے. ان کی حکومت بہت زیادہ انصاف والی تھی، ایسی انصاف والی تھی کہ ان کے دور حکومت میں کوئی زکوٰۃ لینے والا بندہ باقی نہیں رہا تھا. سارے بندے جو ہے نا وہ ایسے ہو گئے تھے کہ ان کو زکوٰۃ کی کوئی بندہ غریب نہیں رہا. ایسے انصاف والی حکومت تھی. تو کسی نے پوچھا عبداللہ بن مبارک سے، آپ یہ بتائیں حضرت امیر معاویہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ تو عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، آپ یہ پوچھ رہے ہو، میں یہ کہتا ہوں کہ حضور کی معیت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس گھوڑے پر بیٹھ کر جہاد کیا تھا، اس گھوڑے کی قدموں سے جو مٹی اٹھی ہے اور اس گھوڑے کی ناک میں گئی ہے، اس مٹی سے بھی حضرت وہ جو مٹی ہے وہ مٹی بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے جو ہے وہ افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امیر معاویہ صحابی رسول ہے، صحابی رسول کا درجہ بہت اونچا ہے. باپ کا بندہ جتنا مرضی ہے ولی ہو اللہ کا، لیکن وہ صحابی کے رتبے اور مقام کو نہیں پہنچ سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان عطا فرمائی تھی. اور جب حضور کا انتقال ہو گیا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے دور علاقے میں تھے، کافی عرصے بعد تشریف لائے مدینہ طیبہ. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ آپ کا بیٹا آپ کے پاس آیا ہے، صرف ایک چیز کا سوال کرتا ہے، آپ جو بھی مانگے اس کے بدلے وہ دینے کے لیے تیار ہے، صرف ایک چیز مجھے دینی ہے آپ نے. فرمایا کیا؟
فرمایا وہ چارپائی جس پر حضور آرام فرماتے تھے اور جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈالا گیا تھا اور حضرت ابو بکر کو بھی اسی چارپائی پر جنازہ اٹھایا گیا تھا، حضرت عمر کا بھی اسی چارپائی پر جنازہ اٹھایا گیا تھا، میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ چارپائی جو ہے مجھے دے دیں۔ میرا دل یہ کرتا ہے کہ جب میرا انتقال ہو تو مجھے بھی اس چارپائی پر جو ہے میرا جنازہ جو ہے وہ اٹھایا جائے جس پر اللہ کے نبی ابو بکر اور عمر کا جنازہ جو اٹھایا گیا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے میں آپ کو دے دوں، آپ کہتے تو آپ لے جائیں۔ وہ لے گئے اور جب تک گمران رہے اپنے گھر میں وہ چارپائی رکھی رہی کہ جب بھی میرا انتقال ہوگا تو اس چارپائی پر جو میرا جنازہ آپ نے اٹھا کے لے کر جانا۔ یہ برکت والی چارپائی ہے، اس پر اللہ کے نبی کا جنازہ اٹھا ہے، حضرت ابو بکر کا، حضرت عمر کا۔ اور آج کے موقع پر ایک دفعہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ بتائیں بال منڈوائے تھے، سر کے بال منڈوائے تھے، تو حضرت امیر معاویہ نے اپنے نبی کے جو بال تھے سر مبارک کے وہ بال اپنے پاس رکھ لیے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخن کاٹے ایک دفعہ، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ ناخن بھی جمع کر کے اپنے پاس رکھ دیے۔ فرمایا جب مجھے قبر میں لٹایا جائے، قبر میں رکھا جائے تو میری آنکھوں پر یہ ایسے کرنا، یہ حضور کے مبارک بال، حضور کے مبارک ناخن یہ میری آنکھوں پر رکھ دینا، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ان کے صدقے اللہ تعالیٰ میری بخشش فرما دے۔ پھر ایسے ہی ہوا، وفات کے بعد ایسے ہی جب ان کو دفنایا گیا تو ان کی آنکھوں پر حضور کے بال مبارک اور حضور کے ناخن مبارک وہ رکھے گئے۔ تو میرے محترم بھائیو، اتنے زیادہ اللہ کے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتے تھے۔ آخری بات ذکر کر کے اجازت چاہوں گا، ایک دفعہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ سامنے صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک بندہ آ گیا، آ کر کہتے ہیں جی میرے ساتھ ایک اپنے کسی شاگرد کو بھیجیں، تو میں نے کوئی سامان دینا ہے وہ لے آئے۔ ہمارے پاس بھی آتے ہیں، کوئی کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں بندے آتے ہیں کہ کوئی بچہ بھیجو جو کوئی چیز لے کر آنی ہے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سامنے بیٹھتے ہیں، حضور نے فرمایا جا معاویہ ان کے ساتھ جاؤ اور جو چیز دیتے ہیں لے آؤ۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، جب واپس آئے تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں میں چپل ہی کوئی نہیں، پیروں میں چپل ہی کوئی نہیں ہے۔ پوچھا اے معاویہ تو گیا اور چپل پا کے نہیں گیا؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے پاک نبی جب آپ نے مجھے کہا تھا نا کہ اس بندے کے ساتھ، اس بندہ ادھر کھڑا تھا اس طرف سے جا رہا تھا اور میری چپل جو ہے نا وہ دوسرے دروازے پر اس طرف پڑی ہوئی تھی، تو میں نے کہا کہ اگر چپل پہننے جاؤں گا تو یہ نہ ہو کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں تاخیر ہو جائے، اس لیے میں بغیر چپل پہنے ہی چلا گیا۔ اتنا زیادہ اللہ کے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، آپ کے حکم سے، آپ کی بات سے، اور یہ رشتہ داری بھی اللہ کے نبی سے ان کی بہن تھی، کیا نام تھا ان کا بتائیں؟ آپ کو آتا ہوگا، جن کی حضور سے شادی ہوئی کیا نام تھا؟ کسی کو بھی نہیں پتا؟ حضرت امیر معاویہ کی بہن کا کیا نام تھا جن کی شادی ہوئی تھی حضور سے؟ کسی کو بھی نہیں پتا۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ام حبیبہ کیا نام تھا؟ بولے اونچی آواز سے، کیا نام تھا؟ ام حبیبہ۔ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سکی بہن تھی، تو ان کی شادی ہوئی اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے، یا اردو کی زبان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی بن گئے کہ ان کی ہمشیرہ حضور کے گھر، ٹھیک ہے جی، وہ ام المومنین، سارے مومنوں کی، ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ کو ماں بننے کی سعادت عطا فرمائی، حضور کے رشتہ دار بھی تھے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، آخری گزارش یہ ہے کہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، ہمارا ایمان و عقیدہ یہ ہے کہ وہ سارے جنتی ہیں، ان سے اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے، آپس سے کوئی اختلاف ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن پاک میں اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، تو دنیا کے کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ان کے خلاف زبانیں تان دراز کرے۔ کوئی کرے گا تو بدبخت، بدقسمت ہوگا، اور اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ باقی یہ بات کہ یزید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا اور اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا، تو یہ بات یاد رکھیں، اگر کسی کا بیٹا غلط ہو تو اس کی وجہ سے باپ کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ پہلی بات تو یہ بھی ہے کہ براہ راست
یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ نہیں کی ہے، لیکن پھر بھی اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کیونکہ حکومت اسی کی تھی، گورنر اسی کے تھے، تو اس لیے اس کو بری الذمہ نہیں قرار دیا جا سکتا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ بیٹے کے غلط ہونے سے باپ کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ اس کی مثال دوں آپ کو، قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا واقعہ ہے یا نہیں ہے؟ غرق ہوا یا نہیں ہوا؟ غرق سکا بیٹا تھا نوح علیہ السلام کا، کنعان اس کا نام تھا، غرق ہوا، ٹھیک ہے؟ وہ مسلمان بھی نہیں تھا، یزید پھر تو مسلمان تھا یہ، ٹھیک ہے جی، کلمہ پڑھتا تھا، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہوا، ایمان ہی نہیں لایا۔ اب یہ کہیں آپ کے بیٹاؤں کا چونکہ کافر تھا، نعوذ باللہ، نوح علیہ السلام کے بارے میں کوئی بری بات کرے تو اس پہ اجازت نہیں ہوگی۔ بیٹا غلط ہے تو وہ جانے اور رب جانے، باپ صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ بات جو ہے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ تو آخری بات یہ ہے کہ 22 رجب چونکہ آپ کا یوم وفات ہے، آج 19 رجب ہو گئی ہے، آج جمعے کا دن ہے، تو کل ہفتہ ہے تو 20 ہو جائے گی، اتوار کو کیا ہو جائے گی 21، اور سوموار کو کیا ہے 22 رجب ہے۔ تو 22 رجب بال اتفاق حضرت امیر معاویہ صحابی رسول حضور کے برادر نسبتی ان کا یوم وفات ہے، وفات کا دن ہے۔ تو اس لیے اس دن کوئی خوشی منانا، کوئی حلوہ پکانا، کوئی کھیر پکانا، کوئی بھی چیز ایسے جس کو لوگ کنڈے کہتے ہیں، رجب کے کنڈے، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس دن یہ پکانا صحیح نہیں ہے بلکہ گناہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ چلا ہے شیعوں سے، اہل تشیع سے چلا ہے۔ یہ پہلے اہل تشیع کرتے تھے، ان کو دیکھے دیکھے بس سنی بھی کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو یہ اہل تشیع لوگ کرتے ہیں، اور چونکہ اہل تشیع کو حضرت امیر معاویہ سے، حضرت عمر سے، ان سے شدید نفرت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نعوذ باللہ، وہ گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے وہ ان کی وفات کی خوشی میں یہ کرتے ہیں، تو اس لیے ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کسی اور دن پکا کے ونڈ دو، ٹھیک ہے، اللہ کے نام کا پکانا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن خاص 22 رجب کو کنڈے بنانا یہ گناہ ہے، بلکہ یہ سمجھیں کہ صحابی رسول کے ساتھ یہ قسم کی نفرت کا اظہار ہے کہ ان کی وفات پر لوگ خوشی مناتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، لوگ کہتے ہیں جی کہ امام جعفر صادق کا یوم پیدائش ہے، یوم وفات ہے، تو یہ بھی یاد رکھیں یہ 22 رجب نہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا یوم وفات ہے اور نہ ہی ان کا یوم ولادت، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں جو حق اور سچ بات تھی اللہ کی رضا کے لیے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ اس کے مطابق اپنا عقیدہ بھی بنائیں اور اس پر عمل بھی بنائیں۔ اگر ایسا کریں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، مجھے بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اگر آپ عمل نہیں کریں گے مجھے ثواب پھر بھی مل جائے گا، آپ عمل نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام اللہ کی بات آپ تک پہنچانا ہے۔ جن بھائیوں نے سنتے نہیں ادا فرمائی